آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ سے ایک وہ آئینی ترامیم کا دور چل پڑا ہے اور ایک ترمیم کو لے کے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید ملک کے کوئی مختلف متعدد درجن بھر حصے ہونے والے ہیں۔ ترمیم آنی چاہیے ملک میں، ترمیم سے کسی کو کوئی اختلاف رائے نہیں ہونی چاہیے۔ ترمیم وقت اور نزاکت کے وقت اور حالات کے نزاکت کے حساب سے ترمیم لائی جاتی ہے۔ آپ نے پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین آئینی عہدے پہ فائز شخصیت کو متنازع قرار دے دیا۔ پہلے کہیں تو برف تھی اور جمی ہوئی تھی، پھر نواب شاہ سے بیان آتا ہے کہ ہم تو مل کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اور باقی جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ ایک بیان بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چل رہا ہے کہ آپ کراچی اور اسلام آباد کو کہیں اور سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ خود کوئی کام نہیں کر سکتے آپ دوسرے پہ کر دیتے ہو، جی وہاں سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحیح بتائیں، بابر انور صاحب کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی تعلق رکھتے ہیں، کراچی میں دیگر پاپولر جماعتیں بھی رہی ہیں، تو کراچی میں آپ نے فرسٹ چوائس شوڈ ہیو بین ایم کیو ایم، سیکنڈ آئی گیس سو اٹ شوڈ ہیو بین پی ٹی آئی۔ اگر حالات کو دیکھتے ہوئے چلا جاتا تو آپ نے نون لیگ کا کیوں انتخاب کیا؟ میں اس انسان یا اس پارٹی کے ساتھ جڑوں گا جس نے پاکستان کو بنایا ہے، پاکستان کو ایک خوبصورت کرا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں چور، میرے قائد کو کہتے ہیں چور ہے، کرپشن کی ہے، او بھائی وہ کرپشن کرنے والے کا صوبہ ایسا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ جتنی آپ نے اپنی قائد کی تعریف کی ہے، یہی ساری باتیں پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے لیے بھی کرتی ہے کہ انہوں نے اسیری 14 سال کی قید، پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کیا ہے۔ جتنی آپ نے قربانیاں گنوا دی ہیں اس سے زیادہ وہ گنوا دیتے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگ ہیں بحث کرتے ہیں کہ میٹرو بسز جو ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا نظام، وقت کی ضرورت نہیں کہتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں۔ آپ کھالے قسم نہیں کہتے، آپ نے نہیں سنی یہ بات ہوگی، بالکل کہتے ہیں۔ نہیں۔ آپ نے پھر صوبہ سندھ پہ اتنی سیاسی توجہ کیوں نہیں دی؟ آپ نے اتحادی حکومت بنا کے مرکز میں اپنی حکومت کو کندھا تو فراہم کر لیا، یہاں تو آپ نے سچ کوئی عوام سے ہمیں یہاں پہ لوگوں نے اس طریقے سے منتخب نہیں کیا نا۔ منتخب کرنے کے کرائٹیریا پہ بات کی سر، مجھے بتا دیں آپ نے کس کرائٹیریا میرے کراچی کو کا انتخاب کیا؟ نون لیگ شامل ہے اس کے اندر؟ ہم ہمارے ساتھ تو وہ ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں، ہمارے اتحادی۔ سر میری بات تو وہیں کھڑی ہوئی کہ سندھ آپ کی ترجیح نہیں ہے۔ ہماری یار 11 سے کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ میں عادل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ اس وقت اگر ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو لوگ گفتگو کے لیے سب سے موزوں ہیں وہ ہیں جو وفاق کے نمائندے۔ صوبائی حکومت اس وقت میرا خیال ہے ارریلیونٹ ہے، کراچی کا اس وقت کوئی پرسان حل موجود نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب بتانے کے لیے میرے ساتھ میرے ایک مہمان موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں اور یوتھ لیگ کے کراچی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ایک حلقے کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ گزشتہ انہوں نے الیکشن کا تجربہ بھی کیا۔ آئیں آپ کی ملاقات کریں۔ السلام علیکم بابر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، تعارف غلط تو نہیں کرایا سر میں نے کہا سر آپ ہی سب سے موضوع انسان ہے بات کرنے کے لیے سر؟ نہیں آپ ہی بتا بالکل سکتے آپ ہیں، نے صحیح کرا ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ اچھے کی رپورٹ ہے، اچھا، الحمدللہ سب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اب جیسے کہ آج جیسے ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو وار جو ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں سے یہ وار بھی ایک ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور ملک کے لیے اچھی اور خوشنودی والی خبریں ہوں گی انشاءاللہ آنے والے نہیں سر، دنوں میں۔ پاکستان نے 2025 میں الحمدللہ بنیاد المرصوص کی کامیابی سمیٹی، 2026 میں ہم نے سفارتی ماس پہ اپنا لوہا منوایا کہ بھائی وی آر دا ون جو کہ سیف بھی ہیں، سیکیور بھی ہیں، وی آر دا ون ہو کین بی دا میڈیٹر اینڈ یو کین برنگ دا پیس۔ یہ تو الحمدللہ ہم نے 2 بڑی کامیابی منا لی۔ سر ایک اور وار پاکستان میں تو جاری ہے نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ سے ایک وہ آئینی ترامیم کا دور چل پڑا ہے اور ایک ترمیم کو لے کے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک کوئی ایسا ابہام ہے شاید کہ شاید ملک کے کوئی مختلف متعدد درجن بھر حصے ہونے والے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، ترمیم آنی چاہیے ملک میں، ترمیم سے کسی کو کوئی اختلاف رائے نہیں ہونی چاہیے۔ ترمیم وقت اور نزاکت کے وقت اور حالات کے نزاکت کے حساب سے ترمیم لائی جاتی ہے۔ ابھی فی الحال 28ویں ترمیم کی بہت زیادہ ٹاک آف ٹاؤن ہے اس وقت، بٹ ابھی ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔
ابھی تک ایسی کوئی ڈسکشن شروع نہیں ہوئی، ایسی کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے تیار نہیں کیا، اور جب بھی ترمیم لائیں گے تو اپنے اتحادی جو ہمارے ساتھ اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کی مشاورت سے ان کی بالکل سارے ایشوز جو بھی ان کی اس ترمیم کے اوپر ہوں گے وہ ریزالو کر کے لائی جائے گی، اور ترمیم آنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس کی جو اس وقت موقع کی نزاکت تھی، ملک کے جو حالات تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ترمیم لائی گئی تھی کہ بیٹرمنٹ آف دی پیپل، بٹ اب جو حالات ہیں، جو آج کل کی نزاکت ہے، جو اس وقت ماحول چل رہا ہے اس کے حساب سے ترمیم لائی جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک ترمیم کو ایک دم سے نا ایک ٹاک آف ٹاؤن بنا دیا ہے، اور ہم نے ایک ایسا اس کو پریسٹیج ایشو بنا دیا ہے، تو پریسٹیج ایشو نہ بنایا جائے اس کو۔ میں تو اپنے بھائیوں سے میڈیا کے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایک پریسٹیج ایشو نہ بنایا جائے، ایک ترمیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی ایسا کچھ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ ملک کے کوئی حصے ہو رہے ہیں، خیر اللہ نہ کرے کبھی ملک کیسے ہوں، ملک کے کچھ صوبوں کے حصے، انتظامی حصے ہوں۔ انتظامی حصے ہو رہے ہیں، میں ذرا کریکٹ کر لوں، تو ابھی ایسا کچھ بھی ہماری نالج میں چلے تو سر، نہیں آپ ہے۔ اس کو پریسٹیج کا ایشو نہ بنائیں، بٹ آپ نے پرسنالٹی کا ایشو تو اس کو بنا دیا نا۔ آپ نے پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین آئینی عہدے پہ فائز شخصیت کو متنازع قرار دے دیا۔ تقریباً ان کی چھٹی ہو چکی تھی کہ بھائی وہ تو بس کیا کہتے ہیں، فارغ الذمہ داری ہیں، وہ صدر صاحب تو جانے والے ہیں اور ان کی بن نہیں رہی ہے، اور ان کو عندیہ دے دیا گیا ہے، ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنا سامان لیں اور جائیں۔ اچانک سے پھر ایک نرم سا بیان آتا ہے، مطلب پہلے سختی کہیں تو تھی نا، پہلے کہیں تو برف تھی جو جمی ہوئی تھی، پھر نواب شاہ سے بیان آتا ہے کہ ہم تو مل کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ تو سر مجھے کیا مجھے ہوا اس دوران کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس ملک کی نا یہ ایک ہمارے لیے کہہ لو ایک بڑی سیڈ سچویشن ہے کہ ہم خود ازمپشنز لگا لیتے ہیں۔ آپ ایک ایسی مقام پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں آپ کو سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے منہ سے نکالی ہوئی ہر چیز بڑی ایک معنی رکھتی ہے، تو ہم خود ازمپشنز لگا لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا تو ایسا بیان آیا، ایسا ہوا ہوگا تو ایسا بیان آیا۔ تو اگر جتنا جلدی ہم اپنے ملک کے اندر یہ افواہوں کا جو ماحول ہے یہ ختم کریں گے اور حقائق پہ بات کرنا شروع کریں گے، اور ان حقائق پہ جو واقعی ہو رہے ہوں، نہ کہ کیا سرائیاں کہ واٹ کین ہیپن، جب اس سے ہم باہر نکلیں گے تو چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ اور میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں، اور ایسی کسی چیز پہ میں کان بھی نہیں دھرتا۔ ابھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اور باقی جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی نوک جھوک ہمارے بیچ میں ہوتی رہتی ہے، وہ تو گھر میں بھی ہوتی ہے، وہ آپ کے آفس میں بھی ہوتی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ میڈیا کو ریکویسٹ کروں گا، اپنے سارے بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی چیزوں سے باہر آئے، مطلب جب تک کوئی اتھینٹک کوئی نیوز آپ کے پاس نہ، اور جو اس نیوز کو جس کا سورس بھی آپ کوٹ کر سکیں، اس نیوز پہ ہی آپ لوگ دھیان دیں اور اسی نیوز پہ آپ کام بھی سر کریں۔ صحافیوں کو خبر دینے والا کوئی نہ کوئی تو جماعت کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار شخص ہوتا ہے نا سر، اگر سورس کوٹ کر دیں دوبارہ وہ انفارمیشن نہیں دے گا نا، یہ کیوں بھی تو ایک حقیقت ہے نا۔ ایسا پاسبل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بھی کوئی انفارمیشن دے سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک الگ اگر بات ہے۔ کوئی جماعت کا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا وہ موقف دے رہا ہوگا تو وہ بولے گا کوٹ مائی سورس، تو یہ ہو سکتا ہے کسی کی اپنی چلے سوچ مان ہو، لیا کہ کسی کی کی ذاتی اپنی رائے خواہش ہو سکتی ہے، ہے، ذاتی خواہش ہے۔ ہماری نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، ایم کیو ایم کی نہیں ہے، کسی فرد کی، ہمارے بیچ میں بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے، اس کی ذاتی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے، ملک واپس حال کی طرف چلا جائے، اور یہ جو ہم ایک سنہرے دور کی طرف جا رہے ہیں وہ دور رک جائے۔ لیکن ایز اے پارٹ آف پی ایم ایل نون ہماری تو ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ چلیں ہم سر، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو سے برقرار رکھے۔ بس مجھے یہ بتا دیں، گلگت بلتستان میں جو الیکشن میں اس وقت ہو رہا ہے، آپ کی جماعت بھی متحرک ہے، پیپلز پارٹی بھی متحرک ہے، باقی دیگر جماعتیں بھی اپنا اپنا وہاں پہ مینڈیٹ بنوانے کی کوشش کریں۔ ایک بیان بلاول بھٹو زدائی صاحب کا چل رہا ہے کہ آپ کراچی اور اسلام آباد کو کہیں اور سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب آپ اس تناظر کو اس تناظر سے جوڑیں تو پھر میری بات تو جا کے صحیح وہیں کھڑی ہوتی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دیکھیں، اس کا زیادہ بہتر جواب تو بلاول صاحب دے سکتے ہیں، پیپلز پارٹی والے دے سکتے ہیں۔ میں نے دیکھیں، ہم جو ہیں، ہمارا جو رول ہے کیونکہ اس بات تو وقت، یہی ہو رہی ہے نا، کراچی دیکھیں وفاق کو جا رہا ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں بولنے کہ سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے کسی کے، اچھا بولنے سے کسی کی کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ چیئرمین ہے آپ پیپلز پہلے ہی پارٹی کے۔ کہہ رہے ہیں تو خود اسی کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن ہماری نالج میں، ہماری خیال میں اس وقت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر کراچی کا مسائل ایک الگ ہے اور پاکستان میں بھی بہت سے مسائل ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیس سیونگ کری جاتی ہے ہر چیز کے اوپر۔ جب آپ خود کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ دوسرے پہ کر دیتے ہو، جی وہاں سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں
پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو اس وقت اس گورنمنٹ کے اندر مین رول ہے، ہم پہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اس ملک کی، جو ہم بہت خوبی سے خوشنودی سے اور بہت اچھے سے انجام دے رہے ہیں۔ ہم جنگ بھی جیتے ہیں، ہم دنیا کی ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، ہم اکنامک فرنٹ پہ بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں اس سینیریو کے اندر میں سمجھتا ہوں ہم ایک بڑے بھائی کی طرح ہیں، ایک ہم گھر کا بڑا بچہ ہیں یا ہم ایک گھر کا بڑے بھائی ہیں جس کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور ہمارے اتحادی ہیں۔ وہ بہت سی باتیں ان کی پارٹی کے جماعت کے لوگ جوش خطابت پہ سم ٹائمز کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کولیجن پارٹنرز ہیں۔ ہم ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جہاں ان کو ہماری ضرورت ہوگی، ہمارے ثالثی کی ضرورت ہوگی، ہمیں ان کو جو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، ہم ان کو بھرپور ان کا ساتھ دیں گے، اور وہ ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو سر پھر یہ ساتھ جو ہے یہ دوستانہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیوں نظر آ رہا ہے سر؟ وہاں تو وہی روایتی حریف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بنے ہوئے، جیسے جنرل الیکشن میں پہلے یہاں بنے ہوئے تھے۔ دیکھیں جب ہم الیکشنز میں جاتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی اپنی پولیٹیکل جماعت، اپنے ورکرز کے حساب سے، اور جو وہاں کے اس کرنٹ کانسٹیٹوئنسی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بیچ میں کوئی اتفاق رائے ہے یا ہم ایک دوسرے کے کوئی اگینسٹ ہیں۔ نظریات ظاہر سی بات ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ڈفرینٹ ہے، نون لیگ کی بھی ڈفرینٹ ہے، بٹ میں نے کہا نا ایک وقت ایسا ہے کہ ملک کو سب کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہماری پارٹی اور ان کی پارٹی کا ایک گورنمنٹ فارمیشن کا ایک اتحاد ہوا ہے۔ تو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، ہر انسان از اوپن، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو کوتاہیاں ہیں اس پہ کیمپیننگ کر رہا ہے، ہم اپنی کیمپیننگ کر رہے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مل جائیں اور ایک دوسرے پہ کوئی بات نہیں کریں۔ نظریات کا تو فرق ہے، ان کی اپنی نظریات ہیں، ہماری اپنی نظریات ہیں، ہم نے اپنی نظریات فالو کرنی ہے، انہوں نے اپنی نظریات فالو کرنا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کہتے ہی اسی کو ہے کہ آج اگر ہم گورنمنٹ میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں ہمارا الیکشن ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، دیر از نو فرینڈلی گیم ان اٹ۔ حکومت ملک کی جہاں بات آتی ہے ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں، جہاں الیکشنز ہیں، جہاں عوام سے رابطہ کرنے کی بات ہے، عوام نے اپنے نمائندے منتخب کرنی ہے، تو دیر از نو فرینڈلی۔ سر ایک چھوٹی سی رائے آپ سے لینا چاہوں گا اسی موقع کی مناسبت سے۔ کشمیر میں بھی الیکشن کا ماحول ہے، اور وہاں پہ لیجسلیٹو اسمبلی کی بھی جو آئین ساز اسمبلی ہے اس کی بھی ایک تعداد ہے۔ وہاں پہ 12 سیٹیں ہیں جو کہ ان مہاجرین کے لیے مختص ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں ہمارے اس ملک سے، جو کہ ہمارا بدخواہ ہے بدقسمتی سے، وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں اپنی سکونت اختیار کی، اور وہ کوئی کراچی میں ہے، کوئی اسلام آباد میں، مطلب انہیں آپ کشمیری مہاجرین کہہ لیں جو کہ اس دوران وہاں سے ہیں، ان کے لیے کوٹا مختص کیا ہے۔ وہاں پہ ایک کمیٹی جس طرح کی ہمارے ایک صوبے میں دکھائی دیتی ہے بلوچستان میں، اسی طرح کی ایک ایکشن کمیٹی وہاں پہ بھی آئی ہے۔ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز میں ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سی ڈیمانڈ کر دی کہ جو کشمیری مہاجرین کے لیے مختص 12 سیٹیں ان کو ختم کیا جائے۔ نون لیگ نے اس کے اوپر کمیٹی بنائی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ریسنٹ بیان ہے کہ ہم اس کو تجاویز کو اور اس کو چیزوں کو ایڈریس کریں، لیکن اس کمیٹی کے شرکاء کا جو متاثرین ہیں، جو مہاجرین، ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، ہماری کوئی انکلوژن نہیں ہے اس کے اندر، ہمارا کوئی بندہ، کوئی نمائندہ کمیٹی کا ممبر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ سیٹیں کوئی پارٹی گنوانا نہیں چاہتی، میں یہ بھی بتا دوں، پیپلز پارٹی بھی نہیں گنوانا چاہتی، نون لیگ بھی نہیں گنوانا چاہتی، ایم کیو بھی نہیں گنوانا چاہتی، لیکن پھر یہ سیٹیں وہاں پہ جو شورش اٹھی ہے یہ کس کے کہنے پہ اٹھی ہے اور اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کس کے کہنے پہ اٹھی ہے۔ بھائی میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر اگر میں ایک منتخب نمائندہ ہوں، میں ایم این اے ہوں یا ایم پی ہوں، اگر میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر میں کام نہیں کر سکتا تو اس میں کہاں سے آواز اٹھی ہے یا مجھے کون کام کرنے نہیں دے رہا، یہ ایک الگ اس میں تو براہ راست ملک یہ دشمن ہماری عناصر دیکھیں یہ شامل ہماری ہیں۔ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ کچھ چیزیں پس منظر پہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی ہیں۔ کمیٹی فارم کی ہے، قائدین نے فیصلہ کیا ہے، تو کمیٹی کو اس میں اچھا فیصلہ کرے گی، لیکن دیکھیں اختلاف رائے رہے گی، لیکن سر اس میں تو دیکھیں یہ کورٹ میں بھی ہوتا ہے، ہم قانون ساز یہ ہم پاکستان فیصلہ کے بھی اندر جب اس بھی میں ہوتا کوئی ہے کانفلکٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایسے خیالات ہماری پائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں وہی بولتا ہوں، ہمارے پڑوسی ملک کی اس کے میں اندر کوئی مداخلت ہے کہ دیکھیں وہ نہیں پڑوسی ملک کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اچھا وہ سوچ سکتا ہے، خواب میں بھی شاید اب وہ نہیں سوچ سکتا ہماری طرف دیکھنے کے لیے، وہ باتیں ختم ہو گئی، وہ ہسٹری ہو گئی، انڈیا از ہسٹری ناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں انڈینز کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے لیے آسانی والے معاملات کرے، کہ وہاں پہ ایک ایسا جنونی اور پاگل قسم کا ریسسٹ قسم کا آدمی ان پہ مسلط کر دیا ہے کہ جس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کے دماغ میں ہے کہ بس
اس نے کچھ نہیں کرنا، پاکستان سے لڑ جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دو. خیر میں اپنے ہندو بھائیوں کا، اپنے مسلم ہندو بھائی جو وہاں پہ ہیں ان کا بڑا مجھے درد ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنے والے معاملات کرے اور ان کے سر سے یہ مودی کا جو ایک عذاب نازل ہوا ہے وہ جلد سے جلد ہٹائے. تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان کی آرمی مضبوط ہے، پاکستان کی سویلین قیادت مضبوط ہے، پاکستان کی گورنمنٹ مضبوط ہے، پاکستان کی عوام ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری ملک پہ بات آئے گی، ہمارے آخری اختلافات جتنے بھی ہوں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کوئی اب ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، یہ ہمارے آپسی میٹرز ہیں، ہم اپنا کھیلتے کودتے رہتے ہیں ان چیزوں پہ، یہ ہمارے آپسی معاملے. جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب پاکستان کے اوپر بات آتی ہے تو ہم صرف سارے کے سارے، نہ کوئی ہمارے میں پنجابی ہوتا ہے، نہ ہم میں کوئی بلوچی ہوتا ہے، نہ ہم میں کوئی سندھی ہوتا ہے، نہ ہم میں کوئی پختون ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی اردو سپیکنگ ہوتا ہے. ہم صرف پاکستانی ہوتے ہیں. اور یہ ہماری پاکستانی قوم نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے، گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے دکھایا ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں، ان پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. میں کہتا ہوں پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے. سر یہ بتائیں، بابر انور صاحب کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی تعلق رکھتے ہیں، کراچی میں دیگر پاپولر جماعتیں بھی رہی ہیں. جس دور میں آپ نے سیاست کراچی میں انتہائی پھلتی پھولتی بھی دیکھی، اس کے باوجود کراچی میں آپ ایک ان پاپولر جماعت، جو کہ ٹھیک ہے ملک کی جماعت ہے، ملک کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے، وفاق حکومت کر رہی ہے، چوتھا ٹینیور ہے آپ کا، لیکن کراچی کے بھی اپنے ڈائنامکس ہے نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلکا انتخاب ہے، ہلکے کی سیاست ہے، تو کراچی میں آپ نے فرسٹ چوائس شوڈ ہیو بین ایم کیو ایم. The second one, I guess so, it should have been PTI اگر حالات کو دیکھتے ہوئے چلا جاتا تو. ادروائز پھر سندھ میں پیپلز پارٹی تو ریلیٹیبل ریلیونٹ ہے ہی نا. آپ نے نون لیگ کا کیوں انتخاب کیا؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑی سی اپنا بریف بتاتا ہوں. میری پیدائش میں نارتھ ناز آباد میں پیدا ہوں اور 21 مارچ 1987 کو میں پیدا ہوں. اس کے بعد ناز آباد میں میری پیدائش تھی. ہمارا بڑا اچھا علاقہ تھا. پھر کچھ ایک دور 92 سے کچھ دور ایسا آیا کہ ہمیں بھی ناز آباد چھوڑنا پڑا اور وہاں کے جو حالات تھے اس وقت ہمارے شہر کے، اس کے ٹراما آج بھی، ایک 5 سال کے بچے کے جو ٹراماز تھے نا وہ آج بھی میرے دماغ کے اندر ہیں. خیر یہ ایک الگ پوری، خیر میری نہیں، شاید یہ اس شہر میں رہنے والے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کی میموریز کے ٹراما میموریز ہوں گی. بٹ پاکستان مسلم لیگ نواز میں نے 2020 میں جوائن کری اور 2021 میں اتفاقاً اسلام آباد گیا. تو جب میں 4 دن میں نے اسلام آباد میں گزارے، لاہور سے تو بہت ہماری وابستگی تھی، جاتے آتے رہتے تھے، لیکن وہ ایک امپیکٹ بتا رہا ہوں کہ جو مجھ پہ نون لیگ کو میں نے جوائن کرنے کا ڈیسائیڈ کرا. میں گیا تو وہاں میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ دیکھا، میں بڑا خوش ہوا کہ واو بڑا ایئرپورٹ. پھر اسلام آباد میں نکلا، وہاں کی روڈیں، پھر وہاں اوپر مری تک گیا آیا، بہت خوبصورت روڈیں، مطلب سارا نیٹ ورک نظام بہت اچھا. سپٹمبر کے وہ دن تھے. 3-4 دن میں نے غالباً وہاں اسٹے کیا. اس کے بعد میں کراچی لینڈ کیا. کراچی لینڈ ہوا، جیسے ہی میں کراچی پہنچا ہوں میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور میں اپنے جب ایئرپورٹ سے نکلا ہوں تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یار کہاں پنجاب ہے، کہاں سندھ ہے. مطلب اتنا میجر فرق کہ آپ یقین کریں میری ڈیفینس میں رہائش ہے. ایئرپورٹ سے ڈیفینس تک میں جب آیا تو شاید ہی مجھے کہیں ایسی کوئی روڈ ملی ہوگی جہاں میری گاڑی نے ببلنگ نہ کی ہو یا مجھے کوئی کھڈا نہ ملا ہو. تو میرا دل بڑا اس وقت رویا اور میں نے کہا یار وہاں تو نلکوں میں پانی بھی آتا ہے، وہاں کی جو اسٹریٹ لائٹ ہے اس میں بتی بھی جلتی ہے، وہاں کی خوبصورت ترین روڈیں ہیں، وہاں نہ کوئی وہاں گرینری ہے، وہاں اتنی خوشحالی اور اتنی آپ کو اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا اس شہر میں یا اس صوبے میں جا کے کہ انسان، میں نے کہا یار ہمارا کیا قصور ہے. تو میں اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارا قصور ہی یہ صرف یہ ہے کہ ہم کام کرنے والی جماعت کو، کام کرنے والے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہم صرف اپنے ڈائننگ روم کی پالیٹکس کرتے ہیں، بس یار ملک کے حالات بہت خراب ہیں. عملی طور پہ کوئی اس میدان میں نہیں اترنا چاہتا. تو میں نے اسی وقت اسی مومنٹ ڈیسائیڈ کیا کہ عملی طور پہ میں میدان میں اتروں گا اور میں اس انسان یا اس پارٹی کے ساتھ جڑوں گا جس نے پاکستان کو بنایا ہے، پاکستان کو ایک خوبصورت کرا ہے. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں آج تک ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے لیڈر کی ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اختلاف کرو، بہت اچھی بات ہے اختلاف کرنا، ہر کسی کی چوائس ہے سپورٹ کرنا اپنی اپنی ڈیزائرڈ پارٹیز یا اپنے اپنے ڈیزائرڈ لوگ، کرو بٹ ان سے سوال بھی تو کرو. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کراچی کے حالات ایسے کیوں ہیں. آپ نے بھی شاید ابھی میرے سے پروگرام سے پہلے ہم سے کیوں سوال کرتے ہو کراچی کے حالات کیسے. سوال کرو ان منتخب نمائندوں سے جن کو آپ نے منتخب کیا. وہ 20 سال
25 سال کا اسپیم جنہوں نے گزارا، ان لوگوں سے سوال کرو، ان لیڈر سے سوال کرو، ان پولیٹیکل پارٹی سے سوال کرو جن کو آپ سپورٹ کرتے ہو، جن کو آپ نے ووٹ دیا، ان سے سوال کرو کہ کراچی کا یہ حال کیوں ہے، ہمارے نلکوں میں پانی کیوں نہیں آتا، ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیوں خراب ہے، ہمارے یہاں اسٹریٹ لائٹس میں بتی کیوں نہیں جلتی، ہمارے یہاں ٹرانسپورٹیشن کا نظام کیوں نہیں ہے، ہمارے یہاں ایجوکیشن کا نظام کیوں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہیلتھ کا نظام کیوں نہیں ہے۔ یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں مانگ رہے ہیں، ہم وہ بول رہے ہیں جو ہماری بنیادی ضروریات ہے۔ بٹ وہ ان سے سوال کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ مطلب کہ برین واشڈ ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز سے میں ملتا ہوں، ایون ریسنٹلی بھی میں کسی کل پرسوں کی بات ہے کسی پولیٹیکل ورکر سے ملا، وہ میری مخالف مطلب دوسری کسی جماعت کے تھے، تو انہوں نے بولا جی اے، میں نے کہا وائے، اس نے کہا ہمیں پیار ہے، میں نے کہا تمہاری پوری گلی ٹوٹی ہوئی ہے، تمہاری گلی میں گٹر بہ رہے ہیں، تمہاری گلی میں اتنے بڑے بڑے کھڈے ہیں کہ گاڑی تو چھوڑو انسان پیدل بھی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، پھر بھی تم جیے۔ تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور اس نے کہا نہیں وہ پھر بات مجھے جواب دینے سے قاصر، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو حقیقت یہی ہے، ہمیں روڈز چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمارے مطلب ایوری بڈی از پیئنگ فار واٹر نا۔ آپ کے اگر پانی کا میٹر لگا ہوا ہے، آپ کا جو جائز بل آتا ہے بھرتے ہو، تو کراچی شہر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو پانی ٹینکروں سے سپلائی ہو سکتا ہے، وہ پانی آپ کی لائن سے کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ اس پہ میٹر کیوں نہیں انسٹال کر سکتے؟ کہ الیکٹرک کا بھی تو ہم بل دیتے ہیں، گیس کا بھی تو ہم بل دیتے ہیں، تو یہ بھی ہم بل دے لیں گے نا، ایٹ لیسٹ پیس آف مائنڈ تو ہوگی۔ یہ ہمارا حق ہے پیس آف مائنڈ ہونا، کہ آپ واش روم گئے اور اچانک سے آپ نے شاور لے رہے ہیں، آپ اچانک سے آپ نے پانی کا نلکا کھولا اور پانی ختم۔ یہ پیس آف مائنڈ تو ضروری ہے، یہ پیس آف مائنڈ آئے گا ہی تو ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا شہر آگے بڑھے گا۔ بٹ نہیں، ہمارے یہاں لوگ کراچی شہر میں بیٹھ کے، افسوس پتہ کس بات کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ کراچی شہر میں بیٹھ کے پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ میری پی ٹی آئی کے لوگ، چلے میں کھل کے بولتا ہوں، تحریک انصاف کے لوگ یہاں سے بیٹھ کے پاک سے مسلم لیگ نون کو ڈسکس کرتے ہیں، پنجاب کو ڈسکس کرتے ہیں، او ہم وہاں جی کرپشن ہو گئی۔ او بھائی، جس کو آپ کے لیڈران چور کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کے لیڈران کرپٹ کہہ رہے ہیں، ان کا صوبہ دیکھو، اپنا صوبہ دیکھو۔ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، آپ کے پروگرام کے اس پوڈ کاسٹ کے توسل سے، کیا خیبر پختونخوا میں نلکوں میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں میٹرو بسز بن چکی ہیں؟ کیا وہاں میٹرو ٹرینز بن چکی ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا میں ہسپتال بنے؟ کیا خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنے؟ کیا خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں کاروبار انڈسٹریل اسٹیٹس بنے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہاں دودھ کی نہریں نہیں ہیں۔ دودھ کی نہروں جیسا ماحول انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے جو سٹیز ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ آپ کراچی میں رہتے ہو، آپ کراچی کی بات کرو، آپ جو کراچی مخبران جماعتیں ان کی بات کرو، ان سے کمپیئر کرو اپنی جماعت کو، اس جماعت سے آپ اس جماعت کے بارے میں آپ کیا، ہمارے پاس تو یہاں سیٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی انتظامی امور نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں کس بات کا جواب دوں؟ میں تو نہیں جواب دیں، میرے پاس تو ٹاؤن چیئرمین کا کنٹرول نہیں ہے، میرے پاس تو یو سی چیئرمین کا کنٹرول نہیں ہے، میرے پاس کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے۔ ادھر جہاں جن پارٹیز کے پاس کنٹرول ہے، جو آپ کے علاقے کے ایم پی ہے، میرے حلقے کے اندر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایم پی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی یہ شو دیکھ رہے جو رہتے ہیں، آج تک آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے اس کو؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ پھر میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں بہت پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں، میں یہاں سوشل گیدرنگ ہر وقت، کبھی چیمبر، کبھی فیڈریشن، کبھی پورے ڈیفنس میں گھومتا پھرتا ہوں، کلفٹن میں گھومتا پھرتا ہوں، کالونی میں گھومتا پھرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا۔ تو یہ کس کی نیگلیجنس ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کی نیگلیجنس ہے، یہ میری نیگلیجنس ہے، آپ کی نیگلیجنس ہے، کہ آپ نے ایک ایسے انسان کو ووٹ دے دیا جو نہ الیکشنز میں باہر نکلا تھا، نہ الیکشنز کے بعد باہر نکلا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس حلقے کے لوگوں کی۔ ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے تو نہیں دیا تھا، میں تو خود الیکشن لڑا تھا۔ آپ کا، میں آپ سے مخاطب، ساری عوام سے مخاطب ہوں، جنہوں نے ووٹ دیا میں ان سے مخاطب ہوں۔ تو آپ کی بدقسمتی ہے، آپ کا نصیب خراب ہے، آپ نے ایسے انسان کو ووٹ دیا۔ آج سے نہیں دے رہے، 2013 میں دیا، ٹھیک ہے؟ کہاں کیا ہوا؟ غائب۔ پھر 2018 میں دیا انہوں نے، کیا ہوا؟ غائب۔
ایک کو آپ نے MNA کو آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنوا دیا, جو یہاں کا MP تھا اس کو آپ نے گورنر سندھ بنا دیا. کیا نہ ہو سکا؟ آپ لوگوں کا کام نہیں ہو سکا, آپ کا کام کبھی ہوگا ہی نہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف از جسٹ اے فراڈ. بہرحال وہ گورنر صاحب تو اب اس وقت کچھ اور مصروفیات ان کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی سریا نکل گیا. سر نہیں سر, اٹس اے فراڈ, اسکیم ہے. میرے حلقے میں اپنی حلقے کی بات کر رہا ہوں. 13 سے مجھے بتائیں نا, 18 میں جب حکومتی جماعت پاور میں, آپ جب آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے, آپ کو ترقیاتی فنڈ ملتا ہے, سسٹینیبل ڈیزائن گولز کے تھرو ملا تھا. کدھر گئے وہ پیسے؟ پوچھے نا. آفتاب صدیقی صاحب شاید if I'm not mistaken MNA تھے, وہ کہاں گئے بھائی؟ 50 کروڑ روپے ملے تھے, کدھر لگے؟ 16 یا 17 MNA تھے کیا گیس 2018 میں. اگر 14 کو ملٹیپلائی کریں 50 کروڑ ایچ سے, یہ میں اپنی طرف سے اوور ایگزیگریٹ نہیں کر رہا, اٹس آن گوگل, آپ کین سرچ کر سکتے ہیں, کوئی بھی چاہے. 50 کروڑ روپے ملے, 14 ملٹیپلائی 50, آئی تھنک 600-700 کروڑ روپے ہو گئے. کدھر گئے؟ کوئی ایک نالی بھی بنائی ہے انہوں نے؟ کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں دکھتی. میں پورا شہر گھوما ہوں اس دن, عید کے دوسرے دن سے اپنے لوگوں سے عید ملنے گئے, اپنے کلیگ سے عید ملنے گئے, اپنے بھائیوں سے عید ملنے گئے پارٹی کے. مجھے تو کہیں کچھ نہیں دکھا. بری کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ ان کے پاس انتظامی امور ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں چور, میرے قائد کو کہتے ہیں چور ہے, کرپشن کی ہے. او بھائی, وہ کرپشن کرنے والے کا صوبہ ایسا ہوتا ہے؟ 5 میٹرو بسز ہیں وہاں پہ, گرین لائن ہے وہاں پہ, گرینری ہے, خوشحالی ہے, ایگریکلچر سپورٹ ہے. کدھر ہے باقی سب جگہ؟ باقی صوبوں میں کیا ہو رہا ہے؟ موٹر ویز پاکستان میں روڈ نیٹ ورک کس نے بنایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کس نے بنایا؟ میاں نواز شریف صاحب نے. پاکستان کو ایٹمی طاقت کس نے بنایا؟ سر دیکھیں اس کی تاریخ ہے, اس کی تاریخ ہے. اگر وہ آج ہم تجربہ نہیں کرتے, ہاں ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیا ختم ہوگی نا بات. ٹھیک ہے نواز شریف صاحب, ظاہر سی بات ہے, اینڈ کنزیومر اینڈ وقت پہ اگینسٹ دی ول آف دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, اگینسٹ دی ول آف ہول ورلڈ. ٹھیک ہے, آگے ناٹ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ہے, نہیں میں اپنے ملک میں کوئی اس کے خلاف نہیں تھا. اگینسٹ دی ول آف دی ہول ورلڈ نواز شریف نے کی. ٹھیک ہے. آپ کو الیکٹریسٹی سپلائی جتنی بھی, آپ کیا کتنی لوڈ شیڈنگ تھی 18 گھنٹے کی, کس نے آپ کی بجلی پوری کری؟ نواز شریف نے. باقی سب نے کیا کیا؟ چلے 3 چیزیں بتائیں, کیا کیا؟ سر BISP دیا ہے, ہاں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کو. آگے سن لیں, میرے خیال میں NICVD دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو کیا کہتے ہیں اپنا GMC اپنا گمبٹ میڈیکل اسٹور دیا ہے. میگا پروجیکٹ کی بات, گمبٹ, لیٹ می کلیئر یو, وہاں کا جو ڈاکٹر ہے نا, وہ وہاں کا گمبٹ کا تھا. اس نے آتے کے ساتھ بولا کہ میں نے گمبٹ کے اندر ہی کام کرنا ہے, میں جو کام کروں گا ابھی اسی علاقے میں کروں گا, کہ میں اس علاقے کا ہوں. یہ تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کریں گے, آئی ڈیڈنٹ گیٹ اٹ. مطلب یس, جو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے یہ گمبٹ کا جنہوں نے GIMS بنایا ہے, جی ٹھیک ہے, وہ وہاں کے ہی ہیں, ان کا آبائی گاؤں وہی ہے گمبٹ. اسی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میری فرسٹ پیورٹی یہاں پہ ہے. اچھا کام کیا, اس کو سپورٹ کریں. ہم نے تو کبھی کچھ نہیں بولا اس چیز کے اوپر, اچھا کام کریں. ہم نے کیا, مجھے بتائیں, ہم ابھی بھی یہاں بیٹھ کے ہم پیپلز پارٹی کے لیے, PTI کے لیے, MQM کے لیے پازیٹیو باتیں کر رہا ہوں نا, نیگیٹو باتیں تو نہیں کر رہا, پازیٹیو باتیں کر رہا ہوں. کام کریں, لوگوں کے آسانی پیدا کریں. ہم نے بنایا نا سر اس شہر کو. ہاں, یہ میں بولنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں. 2013-14 میں ایک دور تھا, 14 میں آواز بھی نہیں نکلتی تھی یہاں لوگوں کی. ایک میسج کے اوپر میں نے اپنی, کیونکہ میری جو کاروباری جگہ ہے, میں نے پورا ایک میسج کے اوپر ہے نا پورا علاقہ بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آج یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ 1 منٹ کا بھی نا نواز شریف نے جو کراچی شہر کے لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ 1 منٹ, مطلب اس کا 1 منٹ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یہاں پوری بند لاشیں ملتی تھی, یہاں مطلب ایک ٹیرر تھا, ٹراما تھا, گھر سے بندہ نکلتے ہوئے ڈرتا تھا. ایک میسج کے اوپر یہ شہر بند ہو جاتا تھا. یہ کم ہے شہر کے لیے؟ نہیں, دونوں آپریشن جو ہیں وہ نواز صاحب کے دور میں سارے مشکل فیصلے کرتے ہی نواز شریف ہے نا سر, باقی سارے تو ہمارے نام پہ سیاست کرتے ہیں. سر ان مشکل فیصلوں کو سپورٹ کون فراہم کرتا ہے؟ سر دیکھیں, عوام تو میاں صاحب میں ایک کوالٹی ہے, جب وہ فیصلہ ملک کی مفاد کے لیے ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں, سارے پریشرز لے جاتے ہیں. 1992 میں بولا, 93 میں آئی گیس نواز شریف ختم,
نہیں ہو سکا. پھر 2000 میں بولا نواز شریف فنشڈ, ٹھیک ہے, نہیں ہو سکا. پھر 2017 میں بولا اب تو چھٹی ہو گئی نواز شریف صاحب کی, ختم, صفحہ ہستی سے ختم کر دیا, نہیں ہو سکا. 2013 پرائم منسٹر کس پارٹی کا تھا؟ پاکستان مسلم لیگ. نواز از نواز شریف. نواز شریف ایک سوچ کا نام, نواز شریف ترقی کا نام ہے. آپ جہاں جائیں گے آپ کو نواز شریف کا نام ملے گا. پاکستان کا انفراسٹرکچر پورا کا پورا نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے. جہاں جائیں گے آپ کو نواز شریف کا نام ملے گا. تو نواز شریف ایک ویژنری آدمی, اس نے پورا کا پورا پاکستان کے لیے کام کیا ہے. مزے کی میں آپ کو بتاؤں, کراچی شہر کے لوگ بولتے ہیں کراچی کو کیا دیا, گرین لائن. کون سے ڈسٹرکٹ میں بنی ہے سر؟ آپ تو شاید وہاں رہے بھی ہیں. سینٹرل میں بنی ہو تو وہ سینٹرل میں ہمارا ووٹ بینک ہے نہیں, وہاں تو ووٹ بینک کسی اور کا ہے ہمارا ووٹ بینک. وہاں ووٹ کسی ہمارا ووٹ بینک کہاں ہے؟ بلدیہ. آپ تو ویسٹ میں. ہم 2008 میں بھی جیتتے تھے بلدیہ ٹاؤن سے, شہباز صاحب بھی جیتے تھے 18 میں غالباً. ہم نے وہاں بنائی نہیں بنائی نا. کیوں نہیں بنائی نواز شریف نے وہاں جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے, جہاں ان کے لوگ ہوتے ہیں وہاں یہ کام کرتے ہیں. اس لیے نہیں بنائی کیونکہ سینٹرل کے اندر آبادی کے حساب سے اس چیز کی ضرورت تھی, اور وہ منصوبہ آج آپ جا کے دیکھیں, اس کے آس پاس کے اطراف کی ویو دیکھیں, اس علاقے کی تقدیر بدل دی ایک میگا پروجیکٹ میں. اس کی جماعت اسلامی ایکسٹینشن کا تو کہتی ہے کہ سینٹرل سے مطلب ہمارا جو مزدور ہے اسے جانے کورنگی آپ نے نمائش تک دے دی, تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا؟ جماعت اسلامی سے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھا پوچھیں, میں تو سننا چاہتا ہوں, پوچھیں. ان کے اپنے ٹاؤن چیئرمینز ہیں. اچھا, نو ہے. کیا ہو رہا ہے ان ٹاؤنز میں؟ دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں, لاہور بن گیا ہے. سڑے لاہور تو چھوڑیں, وہ فیصلہ آباد کے قریب بھی آ گیا ہے. ان کے 9 ٹاؤن ہی پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا ہے وہاں پہ. صبح چلتے ہیں, آئیں وزٹ کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں وہاں کیا حال ہے. سر باتوں سے نا کچھ نہیں ہوتا. ہماری شہر کی عوام کے ساتھ ناانصافی یہی ہوتی ہے, ہماری شہر کی عوام باتوں میں آ جاتی ہے. واقعی آتی ہے؟ ہاں, نہ کریں جھوٹے سر. نعروں میں آ جاتی ہے, جھوٹے لاروں میں آ جاتی ہے. کیا دیا جماعت اسلامی نے آج تک؟ کیا دیے؟ جھوٹے لاروں کے علاوہ, ٹوپی ڈرامے کے علاوہ. ڈپٹی میئرشپ مل رہی تھی کولیجن میں, کیوں نہیں لی؟ ایک آدمی کی, ایک فرد کی انا تھی. وہ فردی نہیں ہے, وہ بہت اوپر ٹھیک ہے. ہے, تو یہی تو کرائٹیریا ہے, سیاست یہی ہے, ان کا کرائٹیریا یہی ہے, یہ ان کا کرائٹیریا ہے. میں ایک مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے. میں آج آپ کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نواز میں بیٹھا ہوں, پالیٹکس کر رہا ہوں. مجھے جتنی عزت, جتنی کمفرٹ لیول پاکستان مسلم لیگ نواز نے دی ہے, شاید ہی کوئی پولیٹیکل پارٹیاں دیتی ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹی تو زبانوں کی بنیاد پہ بٹی پڑی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز ہی تو ہے. ہماری پارٹی میں تو سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, ہر چیز ہے. میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں, میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. اردو اسپیکنگ بھی ہے, کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. سر ہمیں پنجاب کی پارٹی بولا جاتا ہے, میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. گورنر ہم نے اردو اسپیکنگ لگایا سر, پنجابی نہیں لگایا. ہم کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. باقی پارٹیز کے اندر کیا کلچر ہے کیا آپ کو نہیں پتا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر چلے مجھے نام گنائیں کہ کتنے لوگ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وزارتوں میں سندھ گورنمنٹ کے اندر سندھی جو نہ ہو, بتائیں, سوچے شاید آپ کو ایک دو نام یاد آ جائے. علی راشد صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہے, معاملے خصوصی ہیں. ہاں, معاملے خصوصی ہیں نا, پورٹ فولیو ان کے پاس نا. ہاں, ایک وہ ہیں جو ابھی بنے نجمی عالم صاحب کے پاس کچی آبادی کا پورٹ فولیو ہے, وہ بھی وزارت قلمدان رکھتے ہیں. اور وقار مدی صاحب کے پاس بھی سینیٹرشپ ہے, نہیں اسپیشل اسسٹنٹ کا عہدہ بھی ان کے پاس بھی پورٹ فولیو ہے. میرا خیال یہ تھی اتنے صحیح ہے. کیوں نہیں ہے باقی؟ چلیں یہ چھوڑیں. تحریک انصاف عام آدمی کی پارٹی ہے, عام آدمی کی سیاست ہے. 2018 میں نام لگایا. کتنے ایم این ایز تھے جو کراچی شہر کے تھے جن کو انہوں نے منسٹریز دی؟ نہیں, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, ناٹ دیئر ڈائی ہارڈ پرسن جو ان کے ساتھ اس کانسپریسی میں 2096 سے یہ جو ایک مہم چل رہی تھی, یہ ایک جو اسکیم چل رہا تھا,
جو ان کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کتنے لوگ تھے, کہاں گئے؟ کرنگی سے کوئی عام آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا, چلے ہم تو نہیں مانتے وہ جیتے تھے, مان لیتے ہیں وہ جیت لیا, اس کو وزارت کیوں نہیں دی؟ عام آدمی کی پارٹی تھی نا, عام آدمیوں کو وزارت دیتے. آپ کو علی زیدی ملے تھے جن کی روٹس پورے امریکہ سے کنیکٹڈ تھے, آپ کو عارف الوی صاحب ملے تھے, چلیں آپ کو ایف وی جی ملے تھے. عام آدمی کدھر گیا بھائی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, عام آدمی کی سیاست ہے, عام آدمی کہاں ہے؟ کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا جو میثاق جمہوریت کا سلسلہ ہے وہ اس وقت محترمہ کی زندگی میں ہوا تھا کہ اب ہم نے پاکستان میں عدم استحکام کی سیاست نہیں کرنی. اس کی لاجک یہ تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ماشاءاللہ جتنی آپ نے اپنی قائد کی تعریف کی ہے, یہی ساری باتیں پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے لیے بھی کرتی ہے کہ انہوں نے اسیری 14 سال کی قید, پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کیا ہے. جتنی آپ نے قربانیاں گنوا دی ہیں اس سے زیادہ وہ گنوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا دیں کہ فرق جو آپ گنوا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ آپ نے چلو اسلام آباد دیکھ لیا تو آپ کی نیت بن گئی بھائی میں نون لیگ جوائن کروں گا, صرف 2 منٹ سر. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کیا مسئلہ ہے سر؟ یہاں مطلب کیا چیزیں تو وہی ہیں نا. میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے صرف اسلام آباد نہیں دیکھا سر, میں نہیں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا. میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا یہاں کیوں ہے یہ سر. قربانی نہیں گنوائی میں نے اپنے قائد کی, میں نے اپنے قائد کے نمایاں کام گنوائے ہیں, جو 5-10 جو ملک جو گیم چینجر میں نے تسلیم کر لیا. میں پیپلز پارٹی آپ کی حلیف جماعت ہے نا. دیکھیں سندھ میں کیوں نہیں کچھ ہو رہا سر؟ سندھ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال اصل میں یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں, ہمارے علاوہ جتنی بھی یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ میں, ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے. کام کا معیار پہ آپ بحث کر سکتے ہیں, کام کی سپیڈ پہ آپ بحث کر سکتے ہیں, معیار مقدار پیمانے سب پہ کر سکتے ہیں. کام کرنا چاہیے. مجھے بہت سے لوگ ہیں بحث کرتے ہیں کہ میٹرو بسز جو ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا نظام, وقت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ تو سب سے بڑی ضرورت ہے. میں یہ بات نہیں کہتے ہیں, تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں. اب آپ کھا لیں, آپ کھا لیں قسم نہیں کہتے, آپ نے نہیں سنی یہ بات ہوگی. بالکل کہتے ہیں بعد میں میٹرو بنا رہے تھے, وہ کہتے جنگلہ بس کہتے تھے. یار یہ ہمارے اس اسٹوڈیو میں ایسے عام سے لوگ ہیں جو بیچارے دور دراز سے آتے ہوں گے, صبح آتے ہیں بائک کے اوپر یا جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے جس طرح کی ہے اس پہ, جب وہ آتے ہیں 60-70 منٹ اس ہیٹڈ کنڈیشن کے اندر, ویدر ہمارا جس طرح کا کراچی شہر کا ہے, ان کو 50-60 منٹ لگتے ہیں یہاں پہنچنے میں. 50-60 منٹ بعد جب وہ اپنے آفس آ کے بیٹھتا ہے نا, کام پہ آتا ہے, تو 1 گھنٹہ تو اس کو نا ری انرجائز ہونے میں لگ جاتا ہے, اس کے بعد وہ کوئی کام کر سکتا ہے. تو بھائی ہونے چاہیے نا پیپلز پارٹی صاحب. پیپلز پارٹی کو جب لوگ تنقید کر رہے ہیں کراچی شہر میں رہنے والے, اور یہ مسئلہ بائک والے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ بائک گاڑی والے کا بھی ہے جو وہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں اس کے پیچھے حقائق ہیں, کام اس حساب سے نہیں ہوا جس حساب سے ہونا چاہیے تھا. اور اگر ہمارے صوبے میں, ہمارے شہر میں کام ہوتا تو آج شاید میں یہاں بیٹھا ہی نہیں ہوتا آپ کے سامنے. میں اپنے آفس میں ہوتا بھی سر, کام کر رہا ہوتا, کاروبار کر رہا ہوتا. اس کے پیچھے میں اپنے بزرگوں, جو ہمارے فور فادرز کی جو سوچ تھی ایک اپنے بچوں کے لیے کہ یار بڑا ہو جائے, اچھا سا کام دھندا کر لے, چھوٹا موٹا سا کام دھندا کر لے, اپنی زندگی خوشی سے گزارے. ہمارے بزرگوں, ہمارے فور فادرز نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا بچہ آرمی میں جائے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پولیس میں جائے, پالیٹکس میں جائے, جج بنے, کبھی نہیں سوچا. آج وہ باتیں جو انہوں نے سوچی تھی وہ ہو تو گئی. آج آپ کے پاس بھی ہر کسی کے پاس چھوٹا موٹا کام ہے, نہیں ہے تو وہ ہیں حالات. حالات بدلنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا. کمفرٹ زون چھوڑے نا, باہر نکلیں, سوال کریں اپنے نمائندوں سے. میں تحریک انصاف والوں کو, میں ایون پیپلز پارٹی والوں کو بولتا ہوں, ان کا بھی اسٹیک ہے شہر میں. ان کی کیوں نہیں لوگ پوچھتے اپنے ایم این اے سے, اپنے ایم پی ایس سے پوچھے نا ان سے. بتایا جی, دیکھیں جماعت اسلامی والوں کا بھی یہی ہے. کیا کر لیا جماعت اسلامی نے, مجھے بتاؤ. تحریک انصاف نے کیا کر دیا؟ کراچی شہر کو گرین لائن ہم نے بنا کے دی, کراچی شہر کو لیاری ایکسپریس وے ہم نے کمپلیٹ کر کے دیا, کراچی شہر کو 1200 میگا واٹ بجلی ہم نے دی, کراچی شہر کو کراچی حیدرآباد موٹر وے ہم نے دیا,
سکھر ملتان موٹر وے ہم نے دیا, K4 کا منصوبہ بھی ہم نے کمپلیشن کی طرف لائے. معصومانہ سوال ہے, آپ نے پھر صوبہ سندھ پہ اتنی سیاسی توجہ کیوں نہیں دی؟ آپ نے اتحادی حکومت بنا کے مرکز میں اپنی حکومت کو کندھا تو فراہم کر لیا, یہاں تو آپ نے سچ کوئی عوام سے ہمیں یہاں پہ لوگوں نے اس طریقے سے منتخب نہیں کیا نا, آپ نے دوسرا کام نہیں کیا نا, آپ اتنے موبلائز کر رہے ہیں, آپ نے بالکل موبلائز کیا, آپ نے ساجھیداری کی, پارٹنرشپ کی. نہیں سر, 2024 میں نے الیکشن خود لڑا ہے, بھرپور الیکشن لڑا ہے اس حلقے میں. آئی واز ون آف دوز کینڈیڈیٹ جو ووکل بھی تھا اور ایزلی اپروچیبل بھی تھا. میں یہاں پیدا ہوا ہوں, مطلب میں پیدائش کے بعد 5 سال کی عمر میں آ گیا ہوں, آج میں 39 ایئرز اولڈ ہوں, مجھے 34 سال اس جگہ پہ ہو چکے ہیں, اس علاقے میں ہو چکے ہیں, مجھے ہر آدمی جانتا ہے, مجھے ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں ہارا ہوں نا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کیوں ہارا ہوں؟ میرا سوال یہی ہے نا, میرا سوال آپ سے بھی ہے. اچھا مجھ سے, میں بتاؤں؟ ہاں, میں عوام سے سوال ہے, میں ہارا ہوں, آج آپ میری طرف دیکھتے ہو, میرے پاس تو انتظامی امور نہیں ہے نا, میرے پاس تو پاور نہیں ہے, میں تو سسٹم نہیں بدل سکتا, میں کوشش کر سکتا ہوں. المیہ یہ بھی تو ہے نا عوام کا کہ ایک بار منتخب کر لیا تو جس کا پاور نہیں ہے وہ تو موجود ہے, کیونکہ آپشن نہیں ہے نا, پاور آنے کے بعد سے وہ دکھتا کہاں ہے؟ ہماری پارٹی کے لوگ تو دکھتے ہیں, ہمارے پنجاب میں جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, وہاں کا کلچر کا ڈفرنس یہی ہے کہ وہاں میں جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں نا لوگ, تو آپ کو آ کے پکڑ لیتے ہیں, ہمارا کام کرو. وہاں یہ کلچر نہیں ہے, وہاں پہ آپ جواب دو عوام کو. آپ دیکھیں سیلاب آیا, خواجہ آصف صاحب کیا تھے, ڈیفنس منسٹر, کہاں تھے؟ وہ تو اپنے عوام کے بیچ میں, پانی کے اندر. سب سے بڑی چیز بتاؤں آپ کو, وہاں کسی کی چوائس کے حساب سے بند نہیں توڑے گئے, کسی کی چوائس کے حساب سے. یہ آن ریکارڈ, آن گراؤنڈ, آپ جائیں لوگوں سے پوچھیں, آپ ٹی وی پہ دیکھیں, جو ایک اس کا نکاسی کا یا جو ایک طریقہ کار بنا ہوا تو اس کو فالو ہوا, کسی نے وہ ڈکٹیٹ نہیں کیا, اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. باقی کیوں نہیں ہوتے وہاں کی, یہاں کے لوگ کیوں نہیں پوچھتے؟ میں بتا رہا ہوں نا, ہماری عوام کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. وہ کیسے دھوکا ہوا ہے کہ 2013 سے نا ان کو ایک فیڈنگ شروع کری گئی 11 سے, ٹک 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 بول بول, بیسکلی تو 11 سے شروع ہوئی نا, پہلے جلسے کے بعد سے مین 8 سے ہو گئی تو سونامی تبدیلی, ٹھیک ہے, تبدیلی 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 تبدیلی. وہ ایک اسکیم تھا, رزلٹ زیرو, بگ زیرو. 700-800 کروڑ روپے سسٹینیبل ڈیزائن گولز میں کھا گئے ایم این ایز, کچھ نہیں ہوا. جو اسکوٹر پہ تھا سالا V8 لے کے چل رہا ہے. پوچھو تو نہیں, ایسا نہیں ہے. ارے بھائی حقیقت پہ بات کر رہا ہوں نا بھائی, فیز 8 میں گھر بنا لیے, تمہارے سامنے ہے, نظر نہیں آ رہا, اندھے ہو. فیز 8 میں, مہنگے ترین میں, ہاں, گاڑی V8 آ گئی, کیا اندھے ہو, سوال نہیں کر سکتے ہو؟ کیا کرائٹیریا ہے ووٹ دینے کا, کیا کرائٹیریا ہے لیڈر تسلیم کرنے کا, منتخب کرنے کا؟ کرائٹیریا بتاؤ نا, کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کا جتنا سپورٹر ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کرنا کیا ہے, کیونکہ 18 سال کا بچہ ہے. ہماری جو معاشرہ ہے, دیکھیں میں آپ پھر بات کروں گا, بڑی امپورٹنٹ, آپ کر لیں سوال تو پھر اس کا آپ کر لیں. بڑا زبردست سوال ہے میرے پاس. آپ نے منتخب کرنے کے کرائٹیریا پہ بات کی, سر مجھے بتا دیں آپ نے کس کرائٹیریا میرے کراچی کو کا انتخاب کیا؟ نون لیگ شامل ہے اس کے اندر؟ دیکھیں نون لیگ کی 9-11 ہے تو صحیح نا یار, جو بھی ہیں ہم ہمارے ساتھ تو وہ ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں, ہمارے اتحادی. سر میری بات تو وہی ہے کھڑی ہوئی کہ سندھ آپ کی ترجیح نہیں ہے. ہماری یار 11 سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ میجورٹی بھائی. دیکھیں حق پہ جب تک سچ نہیں بولیں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں سچ بولنا پڑے گا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, ان کو ووٹ دیا کس نے؟ عوام نے دیا نا بھائی. میرے حلقے کا جو ٹاؤن چیئرمین پی ٹی آئی سے, سوئی گیس کے کام نہیں ہونے دے رہے, لائنیں ڈالنی نہیں, لائن ڈالنی دے, عجیب عجیب قسم کی ان کی ڈیمانڈس ہیں. عوام کا کام ہے, میں تو لگا ہوا ہوں, میں کنونس کر رہا ہوں, کیونکہ میری پارٹی دیکھیں لڑائی جھگڑے کو ٹھیک ہے اپریشیٹ نہیں کرتی. کہتے ہیں یار اتفاق رائے سے چیزوں کو حل کرو. میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں کیا. آپ یقین کریں جو 2024 کی بات ہے, میں یہیں سامنے آپ کے الیکشن کیمپیننگ کر رہا تھا, رات 10 بجے کا ٹائم تھا, لوگوں سے مل رہا تھا, دے رہا تھا, کیونکہ میرے تو اپنے لوگ ہیں, میں تو یہاں کا, میں تو وہ تھوڑی اجنبی تو ہوں نہیں کہ باہر سے تو آئے نہیں ادھر ہی. تو بہت سے یہاں کے علاقے کے لوگ میرے ساتھ تھے اور میں کیمپیننگ کر رہا تھا. ایک ہارڈلی 18 یا 19 سال کا
youngster होगा, I think 18 हो, sorry. He was talking about economy with me. मैंने कहा अच्छा, wow. मैंने कहा how old are you? He said I'm 18 years old. मैंने कहा चले यार, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बहुत मुश्किल बात है, उस पे तो बात तो छोड़ें, ये बता आपके घर के बिजली का बिल कितना आता है? उसने कहा मुझे नहीं पता. मैंने कहा अच्छा चलें, मुश्किल सवाल कर लिया होगा. मैंने कहा ये बताएं कि आपके गाड़ी में पेट्रोल कितने का डलता है महीने में? उसने कहा मुझे नहीं पता. मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि आपके किचन एक्सपेंस कितने? मुझे नहीं पता. मैंने कहा घर में ड्राइवर है? कहता जी हैं. मैंने कहा उसकी तनख्वाह क्या है? कह रहा मुझे नहीं पता. मैंने कहा यार जब आपको बेसिक्स नहीं पता, आप मुझसे मुल्क की इकोनॉमी पे बात कर रहे हो? मतलब ये कहां का इंसाफ है, कहां की अक्लमंदी है? उसने फिर आपको कसीदा वही नहीं कराई असद उमर साहब की? उसने वही कसीदा पढ़ा ना, वही पढ़ा, वही पढ़ा. इससे क्या फर्क पड़ता है? हम यूथ हैं, हम भाई आप हो यूथ, आप हर जिसको चाहो सपोर्ट करो, बट थोड़ा सा गूगल भी कर लो, घर का तो पूछो. देखो जिस दिन उस बच्चे को ये पता चलेगा ना कि मेरे घर का एक्सपेंस इतना है और मेरे फादर जो कारोबार करते हैं उससे वो ये कमा रहे हैं, क्योंकि एक आप अंदाजा हो जाता है ना व्हेन यू अबाउट टू रीड थिंग्स, जब आप घुसते हो तो आपको अंदाजा हो सकता है कि मेरा जो काम अब्बू कर रहे हैं, अब्बू इतना कमा रहे हैं, दूसरे ये कमा रहे हैं, तो अब्बू की कमाई ज्यादा कैसे है और मेरा एक्सपेंस कैसे पूरा हो रहा है, एसेट बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, ये सारी चीजें उसको खुद ही खुद समझ आ जाएंगी. उसके बाद ये वो बात नहीं करेगा, उसके बाद वो तरक्की पसंद हो जाएगी. अभी वो तरक्की याफ्ता है, तरक्की याफ्ता भी नहीं, अभी रिवॉर्ड पसंद है, इश्तिहाल पसंद that's something different क्योंकि for his personality. ये क्या बात है कि ये किस तरह का माइंडसेट था कि बाप बेटे से लड़ जाए, बेटा बाप से लड़ जाए, भाई भाई आपस में बहस कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली देखें टारगेट वाज दिस, असल टारगेट जो था ना ये था कि हमारे यहाँ सिविल वॉर हो जाए, लड़ जाए, बाप बेटे से लड़, डीसोशलाइज किया जाए, डीसोशलाइज किया जाए, ये वो वाली चीज की जाए. तो मैं समझता हूं कि मेरी अपनी राय है, 18 ईयर्स ओल्ड, हमारे दो किस्म के 18 साल के यंगस्टर्स होते हैं. एक जो बहुत ही कम उम्र में काम धंधे पे चले गए होते हैं ड्यू टू देयर कंडीशन, या एक वो जो कहते हैं ना पैम्पर्ड बेबी पले होते हैं, उन्होंने मुंह से निकाला मुझे फोन चाहिए, अब वालिद साहब ने ला दिया, हाँ मुझे गाड़ी चाहिए, अब्बा ने दिला दिया, अब्बा कैसे भी दिलाया, अब्बा कर दिया. उनको वो रियलिटी का कुछ नहीं पता होता. They don't belong to the ground. They don't know anything about it. When अच्छा मुझे इस पे बहुत अपनी आवाम से भी है कि 18 साल की बात सुन के लोग बहुत कमेंट नीचे करेंगे और शायद मुझे भी बहुत तनकीद करें. मैं ये पूछना चाहता हूँ 18 साल के बच्चे को फिर अगर वोट देने का हक है, 18 साल के बच्चे को कारोबार तो खुद आप घर पे बैठे क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? ये क्यों कहता है नुकसान हो जाएगा, अभी बच्चा है? ओ भाई बच्चा अपने कारोबार तो सर 40 साल में भी देते हैं, अब्बा बैठे होते हैं. नहीं मैं कह रहा हूँ ना, जब 18 साल के बच्चे को राइट है वोट डालने का, तो 18 साल के बच्चे को दो ना कारोबार करने का भी राइट. छोड़ दो घर बैठो, बच्चा है, नई सोच है, जवान है, कारोबार को आगे लेके जाएगा, मुल्क को आगे लेके जाएगा, करने दो. इस पे तो खबरें चल रही है कि आप जो है ना वोट से भाग रहे हैं, क्योंकि आप अगर उम्र हद उम्र रियलिटी पे बात करें भाई. सर लोग तो यही कह रहे हैं ना कि आप भाग रहे हैं. रियलिटी पे बात कर रहे हैं, मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे बात कर रहा हूँ. देव ना कारोबार. अच्छा चलो ये छोड़ो, इनएक्सपीरियंस यंगस्टर 18 ईयर ओल्ड जॉब के लिए जाता है, कहते हैं पहले इंटर्नशिप करो बेटा, आपकी 15,000 तनख्वाह लगाएंगे, 6 महीने बाद आपकी 25,000 होगी, 12 महीने बाद ये होगी. क्यों? यंगस्टर है ना, मुल्क का फ्यूचर है, डायरेक्ट भर्ती करो उसको, बोलो तुम्हारे पास आइडियाज होंगे, काम करो. जब अपने पे आती है बात भाईजान, अपने पे बात आती है तो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, एथिक्स आ जाती है. मुल्क पे बात आती है तो कोई प्रिंसिपल एथिक्स नहीं है. जब आपके माशरे का कल्चर ही, आपका कल्चर ही यही है. हम वेस्टर्न इकोनॉमी से बड़े इंप्रेस हैं, वहां पे 18 साल का बच्चा खुद मुख्तियार होता है. सर आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में पीटीआई जो इररिलेवेंट बन चुकी है और हम उस पर इतनी डिबेट कर रहे हैं, व्हाई? सर कराची के हालात, सिंध के हालात से पीटीआई कहाँ रिलेट करती है? मतलब किसको थ्रेट है? पीटीआई इररिलेवेंट है, हाँ, बट पीटीआई जो सोशल मीडिया पे कर रही है ना, ठीक है, हमारे आने वाले नौजवानों को, उनका फ्यूचर को बर्बाद करे. उनका मकसद मुल्क में सियासत या मुल्क में तरक्की करने का नहीं है, वरना 3 साल बहुत टाइम होता है मुल्क में कुछ करने के लिए. आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, ट्रेड डेफिसिट जीरो, 22 साल वेट किया, उसके बाद बहुत कुछ किया. क्या किया है? वही कहते थे जलसों में खड़े होके, डॉलर ऊपर जाता है, 1 मिनट, डॉलर ऊपर जाता है, हुक्मरान चोर. इनके दौर में क्या हुआ? $6 बिलियन चले गए थे. कोई बात नहीं, इनका डॉलर ऊपर जाता है, हुक्मरान चोर. तो सर उन्होंने देखें, इनके दौर में डॉलर ऊपर गया. 1 मिनट मेरी सर सुने ना,
Let's talk about it نا سر. دیکھیں یہ بول لیتے ہیں آپ, بولو ان کے دور میں یہ بولتے تھے, یہ خود بولتے تھے ان کے دور میں ڈالر بڑھا, تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا. جب ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ڈالر. اچھا ایکسپٹڈ, فیئر انف. ان کے دور میں جب ہوا تو وہ جائز ہو گئی, دوسرے کے دور میں تھی وہ ناجائز ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. دیکھیں اس طرح کے نا میں نے بہت سے سوال ان لوگوں سے خود سے کیے ہوئے, آئی کین گو بیونڈ اینڈ بیونڈ آن دس, کیونکہ یہ تو بہت بڑی ڈبیٹ ہے جو میں خود لڑتا رہا ہوں نا. میں تو ٹویٹر پہ بیٹھ کے پوری رات بیٹھ کے اسپیسز میں ان کو سامنے بیٹھ کے مناظرے کیے. وہ جو معیشت کا چھوٹا سا واقعہ بتا رہے ہو, ہم نے تو پوری شیٹیں دکھائی ہیں ان کو, ہم نے تو بیٹھ کے بتایا کہ بیٹا معیشت ہے کیا, تم تو یہ تو بتا دو پہلے. تو یہ تو دیکھیں میرے حساب سے یہ جو ڈبیٹ اس وقت ہو رہی ہے, میرے خیال اس وقت تو سسٹم سے ریلیونٹ ہو چکے ہیں. ایک آدمی جب ملک کے لیے خطرہ بنے, تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے, there is nothing above the country. ملک ہے تو ہم ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بندہ ملک کے لیے موضوع نہیں ہے, میں اس کے اوپر ڈسکشن کر کے اپنی انرجی ظاہر نہیں کروں گا. وہ اس وقت بالکل ایجوکیٹڈ ہو چکا ہے نا. اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کے لیے پولیٹیکل تھریٹ بھی ہے. بٹ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے پولیٹیکل تھریٹس ہیں؟ نہیں, ہمیں نہیں لگ رہا ہمارے لیے پولیٹیکل تھریٹس ہیں. دیکھیں میں نے پوڈ کاسٹ ہے, آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. میرا دیکھیں مقصد, میں سیاسی ورکر ہوں, میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کسی کو بھی سپورٹ کریں, بٹ حقائق پہ کریں. بالکل کریں. اور اگر وہ پسند ہے نا, کہتے ہیں آپ کو پسند آ گیا, بس آ گیا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ اس کو جائز ڈیفینڈ کرو. سر نون لیگ کا کراچی کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ کبھی کسی نے کوئی بنایا کوئی بلو پرنٹ کے, ٹھیک ہے کراچی ہمیں مل گیا فار انسٹنس, چلیں مل نہیں رہا, میں گمان بھی نہیں کرا, ازمپشن بھی بالکل بھی نہیں کریں. جب تک ایسی کوئی بات ہوگی میں آپ کو خود بتاؤں گا, میں یہاں آ کے لائیو آ کے بتاؤں گا. چلیں میں دوبارہ مدعو کر لوں گا آپ کو, میں بیپر لے لوں گا آپ سے, میں ایز اے اینکر لے لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. بالفرض بالعموم جسے کہتے ہیں نا, بلو پرنٹ ہوتا ہے نا ہر جماعت کے پاس, چلو جماعت اسلامی کے پاس وہ تو کہتے ہیں سب ریڈی ہے. میں نے ان سے پوچھا کیسے, اللہ کی جب مدد شامل ہوتی ہے, اللہ کی مدد سب انہی کے ساتھ ہو. چلے ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آپ کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ دیکھیں کراچی کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈیفیکلٹ ہے اس وقت. تو صرف دیکھیں پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا ریسٹ دینا چاہیے اس بات کے اوپر. کراچی شہر میں جس کو موقع ملا ہے نا, چاہے وہ میں ہوں, چاہے آپ ہوں, چاہے کوئی اور ہو, چاہے وہ شاید میں ہمارا بیٹا, جس کو موقع ملا ہے نا اس نے اس کے ساتھ غلط کیا شہر کے ساتھ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. قبضے, آپ کو پتا ہے نالے کی زمین ہے, کیسے نہیں پتا؟ میں یہاں کا پیدائشی ہوں, مجھے پتا ہے یہ سامنے سے نالا چل رہا ہے سر. 200 ایکڑ زمین وسیم اختر صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, سابق میئر فاروق ستار, سابق میئر وسیم اختر, جو کہ ایک دوسرے کو, اب میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا, ظاہر ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لیکن اب وہ شیر و شکر ہوئے ہیں. دیکھیں کراچی کا بہت سمپل سولوشن ہے. پہلے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ایز اے انڈیویجول, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, نہ کوئی زبان, نہ کوئی مذہبی فرقے جو ہم نے آپس میں بانٹے ہیں, کچھ بھی نہیں. ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کراچی کے لیے ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں. مشکل فیصلے سب کو کرنے ہیں کراچی کے سولوشن کے لیے. کراچی کا سب سے بڑا میجر بلو پرنٹ ہی ہے کہ جب آپ ایکسیپٹ کریں گے نا کہ آئی وانٹ ٹو ورک, کیا شامل ہے دیکھیں سب سے پہلے بتائیں ساری نالوں پہ بلڈنگ کرا دیں سر, تو کیسے کیا کریں سر, عوام کہاں جائے گی؟ تو نہیں, پھر نالا کہاں سے نکالوں؟ اچھا چلے مجھے بتائیں نالا کہاں سے نکالوں, یا بلڈنگ گراؤں, یا شیڈ ناجائز بلڈنگ گراؤں گا نالا بنانے کے لیے, یا جائز بلڈنگ گراؤں گا نالا بنانے کے لیے؟ اس کے علاوہ تو میرے کو حل نہیں ہے. ایسی جگہوں پہ ناجائز قبضے ہوئے ہیں, اگر میں اس کی روڈ کھودوں گا نالا ڈالنے کے لیے تو میرا خیال پورا شہر ہی چوک ہو جائے گا. کیا کروں؟ تو کیا یہ وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس پہ اتنی گہرائی میں کام ہی نہیں کیا کہ بھائی اوپر توڑے نا ملبہ چلایا؟ اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے, میری کوئی ناجائز چیز ہے, ناجائز توجہ ہے, توڑیں اور بنائیں. میں کسی کی ناجائز, دیکھیں یار یہ تو ہمارا مذہب بھی بولتا ہے غیر قانونی جگہ بے شک آپ نے لیگل کر کے خریدی ہے, پتا تو ہے نا آپ کو ناجائز ہے, جہاں نالا تھا نالے پہ جگہ لیگل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں میری ہوئی نہیں یار, ہوئی ہوگی, لوگ کہتے ہیں, لوگ پیپر لے جاتے ہیں, ان کے پاس پیپرز ہوتے ہیں, چلیں ہوگی, ٹھیک ہے, آپ نے جی مجھے بیوقوف بنا دیا. پھر تو نا اسلم ریسانی صاحب کی بات بھی صحیح, ڈگری ہوتی ہے اصلی ہے کے لیے, ہمارے ایسے ہی وہ بھی صحیح ہوتی ہے, ہمارا یہی کلچر ہے, کراچی شہر کا یہی کلچر ہے, یہی مائنڈ سیٹ ہے سر, یقین کریں. ارے مجھے لوگ ارے سر مجھے لوگ عوام کی بات, اگر آپ عوام کی بات واقعی یہ سمجھتے تو میرا خیال ہے میں سب کو بولتا ہوں نا, میں جا کے سمجھاتا ہوں,
مجھے لوگ روڈ پہ چلتے ہوئے جان نہ پہچان تو میرا مہمان کرپٹ ہو تم. بھائی نہ آپ مجھے جانتے ہو, اچھا نہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں, بس آپ کا ایک دماغ بنا ہوا ہے یار. اچھا مجھے بتا سگنل کون توڑتا ہے؟ ہم عوام توڑتے ہم توڑتے ہیں نا. ہاں بڑے شوق سے. اس میں کوئی کسی پولیٹیشین کا قصور تو نہیں ہے. اچھا کسی پولیٹیشین کا قصور تو نہیں ہے, وہ تو نہیں آگے بولتے, میں جا کے بولتا ہوں اپنے لوگوں سگنل توڑو 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 میں بیٹھا ہوں. نہیں نا یار, ہم لوگ توڑتے. ایک چھوٹی اگزامپل دی ہے میں نے, بہت اگزامپل اس طرح کی. ہم توڑتے ہیں, ہم سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, لوپ ہول ڈھونڈ کے ہم, میں ایز اے بزنس مین, میں کاروباری آدمی, ہم سسٹم کا ہول ڈھونڈتے ہیں, اس کو بڑا کرتے ہیں, اور وہ بعد میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہم ہی کرتے ہیں نا. میں عوام سے ہی ہوں نا, میں کوئی انڈیا سے تو نہیں آیا, میں کوئی امریکہ سے تو نہیں آیا, میں پاکستانی بورن, ادھر کا شہری, کراچی میں پیدائش, میں اپنے آپ کو سندھی بولتا ہوں, میں ہی ادھر کا شہری ہوں نا, میں ہی کرتا ہوں. آپ ہی کرتے ہیں, وہی کرتا ہے. کوئی امریکہ یا جرمنی سے آدمی آگے تو نہیں کرتا. کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ لانگر رن میں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. بٹ وہی والی بات, ہمارے وہ بجلی کا بل پتہ نہیں, بیسکس نہیں پتا, وی ڈونٹ نو دی گراؤنڈ ریئلٹی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ارد گرد کیا ہے. ہم میں پیشنس کہاں ہے؟ اصل میں ہم اپنے کام کے ساتھ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر پیشنس کہاں ہے؟ ہاں یہ روڈ پہ بھی آپ تھوڑی دیر دیکھیں, مین روڈ کے اوپر وہ ایک دوسرے کو گالی, پیشنس کہاں ہے ہمارے اندر؟ ختم ہے, کوئی پیشنس نہیں. سر ایک آخری سوال لوں گا, وقت بہت طویل ہو گیا, میں آپ کو دوبارہ پوڈ کاسٹ پہ موضوع کر لوں گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی صوبہ سندھ میں حکومت جو بنے گی وہ آنے والے الیکشنز میں فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں کروں گی, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو کسی کا بھی ایجنڈا نہیں ہے کہ سسٹم کا عدم استحکام کی طرف کرا جائے. جو پاکستان بڑی مشکل سے اس سے کیسے 18 سے 22 کے دوران ایسے دور سے گزرا ہے کہ ہم نے ڈی اسٹیبلٹی دیکھی ہے, پھر بڑی مشکل سے ہم ایک ٹریک پہ چڑھے ہیں. تو پاکستان کو لانگیٹیوٹی چاہیے, دیٹ وی آل بلیو, بٹ ڈیموکریسی از آلسو سم تھنگ وچ از نون فار دا چینج آف پاور. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں صوبہ سندھ میں جو پاور کی گیم ہے وہ چینج ہونے والی ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور کیمپیننگ کریں گے. 2024 میں بھی کی ہم نے, ہمیں اس طرح کے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل سکے, عوام نے ہم پہ اعتماد نہیں کیا, ان کی اپنی وجوہات ہوں گی. انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشنز ہوں گے بھرپور لگن کے ساتھ آئیں گے میدان میں, لوگوں سے ہم رابطے میں, لوگوں کے ہم جائز مسائل ابھی بھی حل کرنے کی کوشش کریں اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی اس میں میری پرسنلی خواہش بتاتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ کراچی شہر جو ہے, سندھ کراچی شہر جو ہے نا پنجاب سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ آپ کی بنایا زبان جائے. مبارک کرے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا صوبہ ہے سندھ ہے, یہ پنجاب سے بھی زیادہ خوبصورت بنے. اب انشاءاللہ تعالی کراچی ایون سندھ, جب ہمیں لوگ موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی پنجاب سے بھی خوبصورت بنائیں گے. یہ ہماری لیڈرشپ کا عزم ہے, یہ ہمارا عزم ہے. سر تھوڑا سا ایڈ آن ہے سوال میں, وہ یہ کہ ابھی جو پیر پگارا صاحب دیگر جماعتوں کے ساتھ, اور پیر پگارا صاحب کے ساتھ آپ کی جماعت کے بڑے اچھے اور دیرینہ تعلقات رہے ہیں, وہ بڑے ادب و احترام والے رہے ہیں, ان کے ساتھ تو آپ بڑے میاں صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. کوئی ایسی کوئی ہے کڑی سلسلے کی رابطے کی شاید کہ وہ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں. دیکھیں ہم ہمیشہ ہماری ہسٹری ہے, ہم الیکشن میں جاتے ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹ خود جاتے ہیں, اپنے بلبوتے پہ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں شرمانا نہیں پڑتا. ہم آپ کو بتانے کے لیے بہت ہے, کیونکہ ہم واحد جماعت ہیں جس نے پاکستان میں کام کیا, باقی کسی نے کچھ نہیں کیا. جھوٹے نعرے, لارے لپے, اسکیمز, ٹوپی ڈرامے, یہی کیا. اور باقی سب جماعتوں نے نا ٹوپی ڈرامے کرے اور ہمارے نام پہ سیاست. سر اس بات پہ نا مجھے آپ کے ایک دوست ہیں, ان کی کچھ بات یاد آ جاتی ہے, شاید آپ نے میری ویڈیو سنی ہوئی ہو. اس وقت میں فی الحال آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, بڑی کھلی ڈلی گفتگو تھی, ہم اسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جلد زحمت دیتے ہیں. تھینک یو. ناظرین چھوٹی سی بات کے ساتھ اختتام کروں گا کیونکہ ٹائم میرا خیال ہے بہت اوور ہو گیا. شہری شعور جو ہے نا وہ عوام کی اپنی ذمہ داری ہے, یہ آپ کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بائی فورس آپ کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے. کہ آپ کا جو شعور ہے, آپ کی جو اپنی حدود و قیود ہیں, جو کہ ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے, کہ آپ بہتر ہیں ان سے کیونکہ ان میں شعور نہیں آپ میں ہے. تو وہ آپ کو کوئی سیاسی رہنما, کوئی سیاستدان, کوئی ایم این اے ایم پی, کوئی حلقے کا چیئرمین آپ کو نہیں دے سکتا. یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں
تو آپ کو آگے بھی صحیح لوگ ملیں گے، کیونکہ آپ صحیح ہوں گے تو صحیح لوگوں کا انتخاب کریں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔